اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ. یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل ان یکون. والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بر محمد و آل محمد. اسلام کے آفاقی تصور پر یہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی آج یہ چھٹی مجلس ہے جس میں نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی اور سب سے پہلے انسان کے مقام سے شروع ہو کر پھر انسانی حقوق اور پھر نسوانی حقوق، اور کل کی مجلس سے میں نے جہاد کے متعلق عرض کیا تھا کہ جہاد دو قسم کا ہے. ایک تو جہاد جو دشمنوں کے لیے لڑا جاتا ہے اپنی دفاع میں، اور دوسرا جہاد و جہاد نفس ہے. جہاد نفس جو ہے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے اسے، کیونکہ یہ حضور کی روایت یہ ہے کہ وہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور آپ واپس آنے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا کہ تم جہاد اصغر سے واپس ہوئے ہو، اب جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جائے. یہ جہاد نفس. جہاد نفس انسان کا زندگی بھر جاری رہتا ہے اپنے نفس کے خلاف اسٹرگل جو ہے سو وہ، اور جتنی آپ اس میں ترقی ہوتی ہے انسان کی نفسیاتی بلندی یا روحانی بلندی کا تعلق اسی سے ہے کہ نفس کی بلندی سے، تو یہ جہاد اکبر ہے. آج کی مجلس میں اسلام کے دوسرے جو اسپیکٹس ہیں جو ان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا آج کی مجلس میں. وہ ہیں عدل. سب سے پہلے عدل اور بلند ظرفی، میگنانیمیٹی، جیسے بلند ظرفی، اور اس کے بعد تواضع، ہیوملٹی، اور نیکی اور نیکی کی قدر کرنا. تو ان چیزوں پر آج کی مجلس سے بحث ہوگی. تو چلیے سب سے پہلے عدل سے شروع کریں. اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کا جو کانسیپٹ جب بحث ہو رہی تھی کہ عدل کا جو عقیدہ ہے، یہ نظریہ نہیں ہے بلکہ عدل کا عقیدہ یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا نقطہ اول توحید ہے. قرت کا سر نہاں لا الہ الا اللہ اقبال کہتے ہیں، تو وہ بہت اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ نقطہ توحید. تو اس کے متعلق میں نے اپنی مجلس میں عرض کیا تھا، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ عدل جو ہے اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ عادل ہے اور عدل کو چاہتا ہے، تو اس لیے انسان کو بھی عادل ہونا چاہیے. تو آج عدل کے متعلق تو اسلام نے عدل کے متعلق کیا کہا. دو آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. جو ہے ایک آیت سورہ نساء کی آیت نشان 135 ہے، جس میں اللہ پر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے خطاب، کونوا قوامین بالقسط وشہدوا للہ ولو علی انفسہم والوالدین والوالدین والاقربین
ان یکن غنی و فقیر اللہ اولا بکما لا تتبعوا الہوی ولو تلو ولو تعرضوا ان اللہ خبیر بما تعملون. صلوات بر محمد و آل محمد. اے ایمان لانے والو، تم سچائی کے ساتھ ہو جاؤ، قوامین بالقسط، تو سچائی کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ لگتی گواہی دو، شہدو للہ، اللہ لگتی گواہی دو، اگرچہ کہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو. جی دیکھیے، اب اگرچہ کہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. جی، اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، کیونکہ اللہ سب کو جاننے والا ہے اور حاکم ہے اللہ جو سب. اپنے نفس کی ہوائے نفس کی پیروی مت کرو، اور نفس کی پیروی مت کرو، یعنی جو نفس امارہ کی پیروی مت کرو، جو برائی کی طرف جو کرتا ہے، انسان کو رجوع کرتا ہے، تو وہ ولا تتبعوا الہوی ولا تعرضوا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہچکچاہٹ پہلے لفظ، اور دوسرا جو ہے پس و پیش کرنا کسی چیز میں، جو ہے جی کروں یا مت کروں، جو ہے تو یہ مت کرو کہ پس و پیش مت کرو عدل کو قائم کرنے کے لیے، جی بالکل اسٹریٹ اوے جو ہے آپ عدل کو قائم کرو. اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس قرآن کی اس آیت میں کتنی مشکل بات ہے کہ عدل کو قائم کرو چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو. مطلب یہ کہ تمہارے انٹرسٹ کے خلاف بھی کوئی چیز ہے تو پھر بھی تم کو جو ہے اپنا منہ کھولنا چاہیے، عدل کے خلاف کوئی نہیں کرنا چاہیے، یا والدین کے خلاف یا اقربین کے خلاف. اس کی مثال امیر المومنین کی ذات ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. بیت المال کی تقسیم، تو بیت المال کی تقسیم ایسی تھی کہ وہ سب کے لیے برابر تھی، اور بیت المال جو تقسیم ہوتی تھی وہ جو ہے جیسا آج کل یہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کام نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں، ان لوگوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا وہاں سے. جیسا امیر المومنین بیت المال کی تقسیم کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے. پہلے بیت المال کا جو مال تھا وہ اپنے رشتہ داروں کو میں بانٹا جاتا تھا، لیکن امیر المومنین کے آنے کے بعد انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹلی جو ہے وہ اسلامی مساوات کا خیال کیا اور سب کو برابر. غلام کا بھی وہی حصہ جو آقا کا حصہ ہے. تو چنانچہ بہت سے لوگ اس پہ ناراض ہوئے کہ بھئی آپ غلام کو اور آقا کو ایک برابر کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے آقا اور غلام برابر؟ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے پاس آقا اور غلام دونوں برابر ہیں، اور اس لیے میرے پاس بھی برابر ہیں، اور اس میں کوئی تفریق کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں، حالانکہ یہ آیت میں کیا تھا، اگرچہ کہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. ان کا سگا بھائی عقیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں کثیر العیال ہوں بھائی جان، مجھے میرے وظیفے میں آپ تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے. کہا کہ دیکھو عقیل، یہ جو وظیفہ ہے یہ سب یہ غریبوں کے لیے ہے، اور انہوں نے بہت اصرار کیا. تو امیر المومنین نے ایک لوہے کو گرم کیا اور اس کو لوہا ان کے قریب لے جانے لگے. کہا کہ ارے آپ مجھے جلا دے رہے ہیں. تو کہا کہ عقیل، تم اس دنیا کی آگ سے اتنا گھبرا رہے ہو تو مجھے جہنم کی آگ کے قریب کر دینا چاہتے ہو. یہ عمل جو ہے نیکی پر اور یہ عدل کا جو امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیسا ہے. حالانکہ رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اور وہ بات کوئی ہچکچاہٹ کے بغیر جو ہے عدل کا عدل امر کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک مثال ہے. اس سے بہتر زندگی میں مثال آپ کو کوئی مل نہیں سکتی برابری کی اور عدل و انصاف کی جو قائم کرنے کی.
دوسری آیت قرآن کی جو میں عدل کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مائدہ کی آیت نشان 8 ہے۔ یہ نام اس ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جا کر خود دیکھ لیں اور اس کے متعلق پڑھیں۔ اس میں یہ بڑے امپورٹنٹ آیتیں ہیں اس اسلامی پرنسپلز کے لیے، اور اسلامک ورلڈ ویو جس پر میں آج کل تبصرہ کر رہا ہوں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسی اسی طریقے سے اسٹارٹنگ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم ان تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اے ایمان لانے والو، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل کے خلاف نہ کر دے جائے۔ کسی قوم کی دشمنی کی خاطر تم عدل سے انحراف مت کرو جی، اور عدل کو اختیار کرو، چاہے اگرچہ کہ تمہارے دشمن کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، دشمن کے لیے کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی عدل کرو جو اعدلو اقرب للتقوی، تم تقوی سے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ یہ تقوی یہی ہے، اور اللہ جو ہے واقف ہے، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ تو یہ آیت جس میں ہے کہ کسی کی دشمنی بھی اگر ہو، دشمن کو بھی اچھا راستہ بتاؤ، اچھی ہدایت دو، اور اچھی نصیحت کرو، اور عدل کے خلاف ایون دشمن کے لیے بھی کوئی کام مت کرو۔ امیر المومنین کی پھر زندگی پر دیکھیے جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 23 سال کا جو وقفہ جو گزرا زمانہ وہ بہت ہی فلی کوآپریٹ کر رہے تھے لوگوں سے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہیلپ کی اگر ضرورت ہوتی تو چلے جاتے تھے، لیکن دشمنوں کے لیے بھی انہوں نے عدل کے راستے کو نہیں روکا، اور ایسی نصیحت کرتے تھے جس سے وہ فیض یاب ہوتے تھے۔ چنانچہ ان کی خود ایک روایت ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو وہ زندہ نہ ہوتے، جی تو زندگی کے لیے علی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں یہی ہے رہا کہ دشمن کے خلاف بھی جو ہے سب دشمن کے لیے بھی ان کے راستے کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ اب اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن کے لیے بھی عدل کا ہے، اور اس لیے ہمارے لیے یہ سارے کے سارے راستے ہیں۔ اب اعلیٰ ظرفی کیا چیز ہے؟ اب یہ عدل کے متعلق میں نے 2 باتیں کہی ہیں اس میں۔ اب اعلیٰ ظرفی کیا ہے؟ میگنانیمیٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو واٹ از میگنانیمیٹی؟ جو اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے عدل سے کام لیا جائے۔ عدل کا یہاں بھی امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اعلیٰ ظرفی میں جو ہے، اور عدل کے ساتھ ساتھ اس میں صبر سے کام لیا جائے، عدل سے کام لیا جائے۔ اعلیٰ ظرفی میں یہ ہے کہ اور انسان درگزر سے کام لیا جائے، معافی جس کو کہتے ہیں، درگزر سے کام لیا جائے۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی، اور یہ 3 کرائٹیرین ہے اعلیٰ ظرفی کی جو ہے، سب میں پہلے اس میں عدل ہے۔ تو یہ اعلیٰ ظرفی میں کیا ہے؟ تو اس میں یہی ہے کہ انسان کو اگر وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو درگزر کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے لیے کوئی غلطی تو غلطی کو درگزر کرو، اور اس کا مواخذہ مت کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی اچھی مثال پھر امیر المومنین کی مثال دیتا ہوں، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ابن ملجم قاتل، اور اس کو پکڑ کر لے کر آئے لوگ جو ہے اس طریقے سے لاتے جیسا دوسرے مجرموں کو لایا کرتے تھے اس زمانے میں، کہ اس کے مشکیں کسی ہوئی تھی اور تلوار اس کی گردن سے لٹک رہی تھی۔ نزدیک لائے تو مولا نے کہا کہ میں کسی انسان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے دیکھیے آپ، یہ میگنانیمیٹی کی، کسی انسان کو میں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی مشکیں کھول دو۔
اس کے بعد آپ کے لیے شربت تیار ہو رہا تھا، کہا کہ اس کو پہلے شربت پلا دو، کیونکہ یہ بہت پیاسا معلوم ہو رہا ہے اور ڈر و خوف سے کانپ رہا ہے، تو اس کو پہلے شربت پلا دو۔ اور اس کا آپ نے کہا کہ اس کو لے جا کر بند کر دو اور اس کو کھانے پینے کا انتظام کرو، اگر میں زندہ رہا تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ کروں، لیکن اگر ان کی شہادت ہو جائے تو اس نے مجھے ایک ہی وار کیا تھا، تم بھی اس کو ایک ہی وار سے مارنا دے سکتا ہوں۔ دیکھیے قاتل کے لیے وصیت ہو رہی ہے سکتا۔ اور یہ میگنانیمیٹی کی اور مثالیں جو ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا جی۔ فتح مکہ 13 سال تک قریش ستاتے رہے، جتنی جنگیں ہوئیں ان کے وجہ سے ہوئیں، وہ اس کو فائنانس کیا کرتے تھے، اور جتنی تکالیف پہنچائی گئی مکے کے قیام کے دوران، اور اس کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد بھی ان کو فرصت نہیں دی گئی، اس کے بعد جنگیں ہو رہی تھی۔ فتح مکہ ابو سفیان اس کا ہیڈ تھا، جو پورے اس وقت قریش کا، جو تو ابو سفیان کو پکڑ کر لایا گیا۔ سعد ابن عبیدہ جو ہے وہ تھے، وہ تو انصار میں سے تھے، وہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج سروں کے اڑنے کا دن ہے، اور آج بدلہ لینے کا دن ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس طریقے سے سب۔ اب یہ لوگ کانپتے ہوئے پورے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، حضور وہاں پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد پہلا اعلان یہ کیا کہ لا تثریب اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ دیکھیے، لا تثریب اليوم انتم الطلقاء، تم سب میرے آزاد کردہ ہو، سب میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ تو ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اس لیے ان کی نواسی دربار میں کہہ رہے ہیں کہ ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، آج تو جس جگہ پر بیٹھا ہے، تیری یہ ہمت کہ رسول کی نواسیاں تیرے سامنے بے پردہ کھڑے رہا سکتا۔ یہ میگنانیمیٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد تیسری چیز میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تواضع ہے، ہیوملٹی۔ اس کا بڑا رول ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو تواضع سے، اور اپنے تواضع کو تم اپنی ڈھال بنا لو۔ یہ ان کے ورڈز دیکھیے، یعنی میک ہیوملٹی ایز یور شیلڈ، تواضع کو اپنا ڈھال بنا لو، اور یہ تواضع ہی تم کو غرور سے بچائے گی۔ جی تواضع تم کو غرور سے بچائے گی، اور غرور مت کرو، کیونکہ غرور کرنا اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے برابر ہے کہ شیطان نے غرور کیا تھا۔ غرور مت کرو، تواضع کو اپنی ڈھال بنا لو۔ تو یہ ہیوملٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بہادر انسان ہے تو وہ اکڑتے ہوئے پھر رہا ہے، اور اپنا جسم بتاتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے کہ بھائی لوگ اس سے متاثر ہوں اور ڈر جائیں، یہ ہے۔ یہ ہیوملٹی ہے، وہ سر نیچے کر کے چلے، اس کو جو صفت دی گئی ہے اور جو بھی اس کے پاس ہے اس کی قدر کرے، اور لیکن جو اللہ کا شکر کرے کہ جو بھی اس کے پاس ہے۔ تو اس لیے ظلم سے بچنے کے لیے اور طاقت کا مظاہرہ نہ کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہیوملٹی ہے۔ جی ورنہ غرور نفس میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کا ہیوملٹی اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمنی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے، اور دشمنی ہونے کے بعد انسان ایسے مقام پر گر جاتا ہے جو جانور کے سے برابر، سے بدتر وہ مقام ہے، اس پر وہ گر جاتا ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں دنیا میں، اور روزمرہ یہ مثالیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہیوملٹی ہے، دشمنی اس کے ساتھ، اور نفرت۔
دشمنی اور نفرت، ایک دوسرے سے جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ غرور کا نتیجہ ہے، ورنہ نفرت کا کوئی چیز کا مقام نہیں ہے۔ اور ہیوملٹی نہ ہو تو تیسرا مقام جو مولا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ غصہ آنا۔ تو غصہ آنا جو ہے وہ حیوان کی نشانی ہے، انسان کو غصہ نہیں آنا چاہیے، جیسے جی وہ حیوان کو غصہ آتا ہے۔ تو میں نے پرسوں کی مجلس میں شاید آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس واقعے کا کہ خنبر کو آواز دے رہے تھے مولا متقیان، خنبر نے جواب نہیں دیا، تو جو بھی تھوڑا سا کام تھا وہ جا کے انہوں نے خود اٹھ کر وہ کام کر لیا۔ اس کے بعد خنبر کو بلایا اور کہنے لگے خنبر کیا تم نے میری بات سنی نہیں؟ کہا کہ نہیں مولا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو غصہ آتا ہے جی کیونکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، میں آپ کو غصہ دلانا چاہ رہا تھا۔ کہا کہ دیکھو خنبر، یہ جانوروں کی علامت ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے، انسان کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ تو اس سے ہیومینٹی اور جو ہے تواضع کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں اس کے چند مقامات آپ کے سامنے میں نے بیان کیے۔ اس کے بعد ہے نیکی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ایسپیکٹ ہے انسان کی زندگی میں، کہ نیکی سے قریب ہو جائیے۔ تو حضور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم نیکی سے قریب ہو جاؤ اور برائی سے دور رہو۔ دیکھیں کتنا سمپل بات ہے، کوئی عمل کرنے لگے تو زندگی کے بہت سے مشکلات آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، نیکی سے قریب اور برائی سے دور۔ تو نیکی یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکوں کا ساتھ دو اور نیکوں کے ساتھ رہو، اس لیے اہل بیت سے مودت کا حکم دیا گیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اس لیے کہ تم نیکوں سے قریب ہو جاؤ گے، محبت پیدا ہوگی تو نیکوں سے قریب ہو جاؤ گے، اور نیکی کا اثر تمہاری زندگی میں آ جائے گا، اور تمہارے نفس میں نیکی کا اثر آ جاتا ہے نیکوں سے قریب ہونے کا۔ تو جتنی قرآن کی آیتیں ہیں کہ مودت کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے ہے، لیکن نیکی سے آپ قریب رہیں اور نیکی کو اپنا اصول بنا کر آگے بڑھنے لگے، تاکہ زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو یہ نیکی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ اس کے بعد انسان کی زندگی میں دوسرا جو پہلو ہے وہ پہلو ہے حسد کا، بغض کا، حسد کا۔ یہ جو پہلو ہے اس کا، یہ انسان کی فطرت سے بالکل خراب ہے، بالکل خلاف ہے، اور اتنی چیزیں جو بیان کی گئے ہیں، بغض اور حسد جو ہے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، ساری نیکیوں کو بغض ختم کرتا ہے۔ جی اب کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی جو خلاف جو فوج تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں وہ ان کو اتمام حجت کرنا تھا، اور انہوں نے تقریر کیا اور کہا کہ دیکھو وہ اسلام کے 3 مقامات جہاں پر قتل واجب ہو جاتا ہے، وہ 3 مقامات جہاں سب سے پہلے کہ کیا میں نے حرام خدا کو حلال کیا ہے، جی شریعت میں کیا میں نے کوئی تبدیلی کی ہے؟ کوئی شخص اگر شریعت میں تبدیلی کرے تو مرتد ہو جاتا ہے اور قتل اس کے لیے واجب ہے۔ کیا میرے ذمے کسی کے قتل کا قصاص باقی ہے جس کے لیے تم کر رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تم پھر میرے مقابلے میں کیوں آئے ہو؟ کیا میں نے کسی کا قرضہ باقی ہے میرے ذمے؟ کیا کچھ اور کوئی تکلیف اور میں نے کسی کو تکلیف دی ہے؟ کہ نہیں، جمنا رسول اللہ اس وقت دنیا میں آپ کے سے زیادہ بہتر انسان کوئی ہے نہیں، دیکھیے دل سے مان رہے ہیں، لیکن بغضاً منا لابیک، آپ کے باپ کے دشمنی میں ہم آپ سے لڑ رہے ہیں، بغضاً منا لابیک۔
تو اس کے بعد حسین کو حدیث جو ہے پہ عمل کرنا ضروری تھا کہ یا علی تم سے بغض جو ہے وہی کر سکتا ہے جی جو منافق ہو، جی کافر ہو یا منافق ہو، جی کافر یا منافق ہے بغض کرنے کے لیے۔ اور کافر اور منافقین کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ یا رسول جاہدوا فی الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جنگ کرو۔ حضور نے کہا کہ اب جنگ میرے لیے واجب ہو گئی، تم نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے واجب قتل بنا لیا اپنے آپ کو۔ اس کے بعد انہوں نے تلوار کھینچی سلطان میں۔ تو یہ بغض جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے سلطان۔ اور اس زمانے میں سارے لوگوں کا مرض یہی تھا کہ بغض علی جو ہے، اور آج بھی یہ بغض علی باقی ہے، آج میں سمجھے کہ بغض علی ختم ہو گیا آج بھی بغض علی باقی ہے۔ اور جتنے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی آوازیں جو لگائی جا رہی ہیں، یا اللہ کی آوازوں میں کوئی اثر نہیں ہے اس میں جا سکتا ہے۔ وہ حلق کے اندر ہے، حلق سے نیچے وہ یا اللہ کی آواز اتر نہیں سکتی جیسے، اس لیے کہ بغض کی وجہ سے ساری یہ باتیں ہیں، اور بغض کی وجہ سے اس فساد ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جتنے فسادات اب آپ دیکھ رہے ہیں، اخبار میں پڑھ رہے ہیں جی، القاعدہ کا جو گروپ ہے اور جہاں جہاں جو ہے بدامنی پھیلا رہا ہے جی، وہ کیسے ہیں؟ ویسے وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، سوائے اللہ کے لا حکم الا اللہ، سوا اللہ کے اور کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ جو خوارج تھے وہ اسی کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے، اور سارا فساد دنیا میں اسی کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے سلطان۔ تو بغض و حسد جو ہے انسان کے لیے بہت برے ایسپیکٹس ہیں، اور انسان کو انسانیت سے لے کے حیوانیت کی طرف پہنچا دیتے ہیں سب چیزیں سلطان۔ اب ایک اور ایسپیکٹ جس کا میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ خیرات ہے۔ انسان کی زندگی میں خیرات کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے آپ دیکھیے کن چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا ہے، خمس کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اور اس سے زیادہ انفاق کا ہے۔ وہ مما رزقناہم ینفقون جو ہے نا قرآن کی پہلی آیت۔ انفاق کیا ہے؟ یہ نہ زکوٰۃ ہے نہ خمس ہے، یہ انفاق لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، جس طرح جی غریبوں کی ہیلپ کرنا ہے۔ اور لوگوں حضور سے پوچھا گیا کہ قرآن میں خود ہے کہ انفاق کیا ہے؟ کہا کہ انفاق جو ہے نیکی ہے، اور انفاق کے جو حقدار ہیں وہ سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ماں باپ سے آپ کی شروع ہوتی ہے انفاق کے۔ بہت سے لوگ واقف بھی نہیں ہیں کہ ماں باپ کو حق ہے، بچوں کے واجب ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں، اور انفاق جو ہے وہ جس کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے ماں باپ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے عزیز و اقارب ہیں، غریب عزیز و اقارب، ان کو ہیلپ کرنا چاہیے سلطان یہ جی۔ تو یہ انفاق کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اور اس کے بعد چیریٹی جو ہے ایک الگ آئٹم ہے، جس میں فقراء ہے، غربا ہیں، وہ سب جو چیریٹی ہے وہ انفاق کے تحت نہیں آتی۔ وہ انفاق تو آپ کے لیے واجب ہے، لیکن خیرات آپ کے لیے واجب نہیں ہے۔ آپ چاہے تو خیرات کریں، چاہے تو نہ کریں، جو ہے سب خیرات آپ کے لیے واجب نہیں ہے، انفاق واجب ہے سب۔ تو یہ خیرات اور یہ سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف، اگر یہ سب چیزیں آنے پہنچنے لگے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف اونچا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں کتنی غربت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر سب انفاق کرنے لگے اور سب اس پہ پابند ہو جائیں، اس کے زکوٰۃ کے اور انفاق کے، تو پھر غریبی باقی نہیں رہ سکتی، جیسے کوئی غریب نہیں رہتا۔ مولا متقیان نے کہا کہ اگر کسی کو روٹی نہیں مل رہی ہے، دیکھیے کیسا بڑا جی، یہ اکنامکس کا کتنا بڑا پوائنٹ ہے، اور ایکویلٹی کی کتنا بڑا درس ہے
شاید ہم کمیونسٹ نظام نے اسی سے اس کا درس لیا تھا اس زمانے میں کہ اگر کسی کو روٹی نہیں مل رہی ہے تو سمجھو کہ وہ روٹی کسی نے چھین لی ہے اس سے، یہ تو یہ خیرات کا مقام جیسا. تو خیرات بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسلامی احکام میں. میں انشاءاللہ پھر اب میرے کل کی مجلس میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں خود مجلس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب میری 2 آخری مجلسیں 8 اور 9 تاریخ کو ہیں. انشاءاللہ تشریف لائیے تو باقی ایسپیکٹس پر اس پہ غور ہوگا. آج کی مجلس میں میں شہادت پر کچھ تھوڑا سا زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں. آج شبیہ پیغمبر کا ذکر ہر عاشق خانے میں، ہر عزا خانے میں شبیہ پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے. ہم شبیہ پیغمبر کس نے کہا ہے ان کو جو ہے؟ ہم شبیہ پیغمبر خود امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے. کہا کہ میرا بیٹا میرے نانا کی ہم شکل ہے، اور جب بھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھ لیا کرتا ہوں. جی تو یہ ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ صورت میں، سیرت میں، شکل میں، ہر چیز میں وہ رسول کے مشابہ تھے. تو شاید اسی لیے مولا بتانا چاہتے تھے دشمنوں کو کہ ہم شبیہ پیغمبر میرے ساتھ ہے. تو صبح کی آواز، صبح کی اذان کا جو حکم ہوا عاشورے کے دن، کہا کہ اب اکبر آج تم آزاد ہو جائے، تاکہ معلوم ہو لوگوں کے کہ ہم شبیہ پیغمبر میرے ساتھ ہے. آپ کی والدہ کا نام تھا ام لیلہ. یہ ام لیلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ساتھ تھیں، لیکن یہ بیوی اس کے بعد بہت دن تک زندہ نہیں رہیں، کیونکہ بیٹے کا غم ایسا ہو گیا تھا کہ وہ بہت چند دنوں میں ان کا وصال ہو گیا. ام لیلہ عرب کے بہت بڑے بہادر خاندان کی بیٹی، اور یہ خاندان میں وجاہت بھی تھی اور خوبصورتی بھی تھی. اس لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام انتہائی وجیح اور انتہائی ہینڈسم تھے اماں کی وجہ سے. دونوں طرف سے بنی ہاشم کی وجاہت تھی، اور والدہ کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کی وجہ سے بھی اب وجاہت تھی. تو شکل میں، سیرت میں رسول اللہ کے مشابہ تھے اور بہت ہی چہیتے تھے. 18 سال کا سن ہوتا جس وقت سفر امام حسین شروع ہوا ہے، اور اگر یہ سفر نہ ہوتا کسی وجہ سے تو ان کی شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی. جو ان کی شادی ہو جائے اس کے آخری کی تیاری ہو رہی تھی. علی اکبر علیہ السلام قافلے میں شریک تھے، اور اس کے بعد ان کا خیمہ الگ تھا جس میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ خیمے میں رہا کرتے تھے، لیکن باپ کی صحبت میں صبح سے لے کر شام تک رہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ مولا فرماتے تھے کہ اکبر تم میرے ساتھ ہی رہو. اس کے بعد واقعہ کربلا، شہادت کا دن پہنچا. لوگوں کی ایک کے بعد ایک لوگوں کی شہادتیں ہونے لگیں، اور حضرت عباس کی شہادت ہو گئی، حضرت علی اکبر باقی رہے. اس کے بعد کربلا کا ایک وہ ایسا یونیک شہید ہے جس کی تیاری خود سید الشہداء نے کی. بیٹے کو لے گئے، رسول اللہ کا عمامہ پہنایا، رسول اللہ کی قبا پہنائی، سر سے پیر تک بیٹے کو دیکھنے لگے. شاید یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہائے یہ شکل اب خاک میں ملنے والی ہے. اس کے بعد کہا کہ بیٹے تم جا کر اپنی ماں اور بہنوں سے مل کر آ جاؤ، پھوپھیوں سے مل کر آؤ. علی اکبر خیمے میں آئے، مخدرات عصمت و طہارت نے گھیر لیا. راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم جو راوی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور خیمے کا پردہ گرتا تھا. کئی مرتبہ اکبر خیمے سے باہر نکلتے، بہنیں پھر خیمے میں واپس لے جاتی. خیمے سے باہر آئے،
باپ نے گھوڑے پر سوار کیا، یہ وہ شہید ہے جس کو امام نے خود تیار کیا، اور شاید یہ کہنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میری ایسی قربانی ہے جس کو میں خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا علی اکبر علیہ السلام چلنے لگے تو امام نے کہا کہ بیٹا محلن محلہ، آہستہ آہستہ چلو، اور جب تک جاتے ہو پیچھے مڑ کر مجھے دیکھتے رہو تاکہ میں تمہاری صورت دیکھ سکوں۔ اس کے بعد علی اکبر روانہ ہوئے تو دیکھا کہ امام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کی اجازت دے دی جانے کی، پھر آپ کیوں آ رہے ہیں بیٹا؟ میں نے کہا اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اس چیز کو سمجھتے کہ بیٹے کی جدائی ماں باپ کے لیے کتنا سخت غم ہے۔ کہا کہ بابا میرے حق قسم آپ خیمے میں تشریف لے جائیے۔ امام حسین علیہ السلام سر نیچے کر کر خیمے میں تشریف لائے، لیکن خیمے کے دروازے پر کھڑے رہے تھے، بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، فرادہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہے، تو آپ نے جناب لیلا سے کہا کہ لیلا اپنے بیٹے، لیلا ام لیلا حضرت امام کی صورت دیکھ رہی تھی کہ کچھ اگر میرے بیٹے پر مصیبت ہو تو امام کی شکل سے ظاہر ہو جائے گی۔ کہا کہ بیٹے پر کے لیے دعا کرو کیونکہ بہت نامی پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہے۔ لیلا نے سیدانیوں کو جمع کیا، اپنا سر کھول کر کہا کہ سیدانی ہو میں دعا کر رہی ہوں، آ کر آمین کہو۔ کہا کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ دیکھا امام نے کیا علی اکبر اس پہلوان کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے اور ماں کی دعا قبول ہوئی۔ باپ سے پھر ایک مرتبہ ایک ہی شہید کربلا کا جا کر پھر واپس آیا اور دوسری مرتبہ امام سے ملنے لگا۔ امام سے پھر اپنی ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھیوں سے رخصت ہوئے، امام سے رخصت ہوئے، پھر گئے باہر اور اتنی شدت سے جنگ کی کہ بہادری کا یہ عالم تھا کہ جہاں جا رہے تھے میمنہ میسرہ لشکر منقلب ہو رہا تھا، قلب لشکر میں پہنچے اور یہ وہ شہید کربلا کا ہے جس نے عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی۔ اس کے بعد لشکر حملہ آور ہوا اور یہاں پر مکاری سے کام دیا گیا کیونکہ سامنے سے کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے پیچھے سے آ کر سنان ابن انس نے نیزے کا ایک ایسا وار کیا جو شہزادے کے دل سے گزر کر نیزہ آر پار ہو گیا۔ اب شہزادے کی ہمت دیکھیے کہ نیزے کو پیچھے سے پکڑ کر توڑ ڈالا، لیکن نیزے کی انھی سینے میں رہ گئی تھی، بہت دیر تک گھوڑے پر باقی نہیں رہ سکے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد کہا کہ یا بتاؤ ادرکنی بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام روانہ ہوئے، دیکھا کہ بیٹا زمین گرم پر پڑا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ سینے کے اوپر ہیں۔
मौला नजदीक गए और देखा कि नेज़े की अनी सीने में लगी हुई है, दोनों हाथों को हटाया और या अली मदद कहकर इमाम ने नेज़े को सीने से निकाला। मौला हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी पेश की थी, आंखों पर पट्टी थी, वो बेटे का खून नहीं देख सकते थे, लेकिन आपने फख्र इस्लाम इब्राहिम ने बेटे का नेज़ा हाथ से निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, अली अकबर बेहोश थे। ये वो शहीद है जिसकी लाश को मौला ने खुद उठा लिया। अब जवान बेटे की लाश, ज़ईफ़ बाप सीने से लगा लिया और खैमे की तरफ पैदल चलने लगे। बेटे के कदम जमीन पर खत दे रहे थे। खैमे के करीब पहुंचकर कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत ज़ैनब खैमे से बाहर निकली, लाश पहुंचने के बाद उसके बाद देखा और कहा कि जब बच्चों अपने भाई की लाश को खैमे के अंदर लेकर चले जाओ। जनाब ज़ैनब ने भाई से पूछा कि भाई आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों कहा कि बहना जवान बेटा था, हिचकियां ले रहा था, आखिरी वक्त था, तकलीफ में था। जब आखिरी हिचकी ली मैंने कहा कि मेरी कुर्बानी इस्माइल की कुर्बानी के लिए दुम्बाया था, लेकिन मेरी कुर्बानी अल्लाह की पास कबूल हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र किया और कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ऐसे कहा दम टूट रहा है, अकबर ने यशय से कहा दम टूट रहा है। हट जाइए बाबा मेरा दम टूट रहा है, हट जाने यशय से कहा दम टूट रहा है। चेहरे पे मेरे मौत का आया है पसीना, चेहरे पे मेरे मौत का आया है पसीना। सीने से लहू बह गया दम टूट रहा है, अकबर ने यशय से कहा दम टूट रहा है। गोदी में सकीना को उठा लीजिए बाबा, गोदी में सकीना को उठा लीजिए बाबा। आती है बहन भाई का दम टूट रहा है, अकबर ने यशय से कहा दम टूट रहा है। बाबा मेरे सीने से हटा लीजिए अब हाथ, बाबा मेरे सीने से हटा लीजिए अब हाथ। दम टूट रहा है मेरा, दम टूट रहा है, अकबर ने यशय से कहा दम टूट रहा है। 18 बरस
पालने वाली से ना कहना, 18 बरस पालने वाली से ना कहना, रन में तेरे परजांद का दम टूट रहा है। अकबर ने से कहा तुम है क्या मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने इस वक्त क़यामत में तुम्हें जान दूं कैसे, इस वक्त मुसीबत में तुम्हें जान दूं कैसे, ऐ लाल जो तुम इज़्न विगा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिजा मांग रहे हो, क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा, क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा, तुमने ये मेरी जाली अकबर नहीं सोचा, मर जाऊंगा मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं सोचा, तुम मुझसे ज़ईफ़ी का सामान रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो, दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा, तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा, तुम मुझसे आंखों की जिया मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो, एक रोज तुझे आल के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज्यादा तुझे चाहा था फूफी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो, रखते नहीं तुम इसकी खबर ऐ मेरे प्यारे, किस दर्जा मोहब्बत है मेरी दिल में तुम्हारे,
नाना की है सूरत है पैकल में तुम्हारे, तुम सूरत महबूब खुदा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। हुसैन 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 या अली या अली अब्बास 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 हुसैन हुसैन। مولاي أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر أهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وأختك زينب بنتك سكينة، وقاسم بن الحسن، ومسلم بن عقيل، وهاني بن عروة، وحبيب بن مظاهر، وحر شهيد الرياحي، سادات موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة ابن الحسن يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا كعبة الإيمان إمامنا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل جائے گا یہ جس میں حجت الاسلام مولانا نادر علی رضوی 11 بجے دن بامقام معاشرقان تسکین محمد آصف نگر مقرر ہے، جس میں خطیب اعلی عرفان عالی جناب مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ پروفیسر شیعہ ڈگری کو